زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو ہر ایک کی پیاس بجھاتا ہے دریا، یوں تو ہر ایک کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریاؤں کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہماری زندگیوں سے ایک اور قمری سال ڈھل رہا ہے اور ہماری زندگیوں میں ایک نئے قمری سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ قمری سال کے آغاز پر بالکل ابتدا ہی میں یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سسر رسول داماد علی شہید منبر و محراب فاتح بیت مقدس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ میرے مسلمان دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ ان کی شخصیت کیا تھی؟ اس مختصر سے وقت میں اسی حوالے سے چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر اور ان کے والد کا نام خطاب تھا۔ کنیت ان کی ابو حفص تھی، لقب ان کا فاروق تھا۔ اور عمر کے 27ویں برس میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور دامن اسلام میں داخل ہوئے۔ میرے مسلمان دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام میں وہ عبقری اور روشن شخصیت ہیں جن کے اسلام لانے سے دین اسلام کو تقویت ملی۔ ماقبل کے انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اے اللہ، اس شہر والوں کے لیے، اس دھرتی والوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کی اصلاح کرے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا جو معاون مانگا وہ رسول مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اے اللہ میری کمر کو میرے بھائی ہارون کے ذریعے سے مضبوط کر۔ اور ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے۔ لیکن میرے مسلمان دوستو غور کیجئے گا، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو تقویت دینے کے لیے جب اللہ سے کسی شخصیت کو مانگا، ماقبل کے انبیاء نے تو وقت کے نبی کو مانگا،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تقویت کے لیے جس شخصیت کو مانگا اسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، اے اللہ دین اسلام کو عزت بخش، تقویت بخش، دو عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے۔ دو عمر تھے اس وقت، ایک عمر بن خطاب، ایک عمرو بن ہشام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مقدمہ رب تعالی کی بارگاہ میں رکھ دیا دعا کے ذریعے سے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں عمروں میں سے عمر بن خطاب کو چن کر منتخب کر کے حضور کی جھولی میں لا کر ڈال دیا۔ تو پتہ چلا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حضور کی دعا کا مظہر ہیں، اسی طرح میرے رب کے انتخاب کا بھی مظہر ہیں، یعنی جنہیں حضور نے مانگا میرے رب نے چن کر لا کر حضور کے قدموں میں ڈالا، اسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وقت کے سارے کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر سے تلوار لے کر اسی نیت سے نکلے، بابا اس کام کو عملی جامہ پہنا ہے، یہ روز روز کی پھٹیکیں دیکھی نہیں جاتی۔ تلوار لے کر نکلے حضور کا سر لینے کی نیت سے۔ اب راستے ہی میں تھے، کسی نے پوچھا عمر خیر تو ہے، آج کس کی باری ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا رعب، دبدبہ، جلال ایسا تھا کہ کوئی مد مقابل آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ انسان تو انسان، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان کو مجال نہیں کہ اس راستے سے گزر پائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکلے ہیں، راستے میں ملنے والے نے کہا عمر خیر تو ہے، آج کس کی باری ہے؟ کہا بھائی وہ محمد کے بارے میں خیال ہے، اس کی طرف سفر ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ کہا بابا اس کی طرف تو بعد میں جائیو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ وہ کیا مسئلہ؟ کہا وہ گھر کی تو خبر لے، جس کا خاتمہ کرنا جا رہا ہے اس کے دامن میں تو تیری بہن اور بہنوئی نے آغوش میں جو ہے نا ٹھکانہ پکڑ لیا، اس کے دامن سے تو تیرے گھر والے وابستہ ہو گئے۔ اچھا، وہ راستہ چھوڑا، بہن کے گھر کی طرف کا راستہ پکڑ لیا۔ دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز پڑتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بہن پوچھتی ہے کون؟ کا عمر۔ فوراً سے وہ جو اوراق تھے لپیٹ کر سنبھال دیے جاتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اندر آتے ہیں، پوچھتے ہیں بابا کیا پڑھ رہے تھے ذرا لے کر آؤ، کیا پڑھ رہے تھے ذرا لے کر آؤ۔ بہن کہنے لگی بابا ہم تو نہیں لا سکتے، اسے تو وہی دیکھ سکتا ہے جس نے حضور کے دامن میں ٹھکانہ پکڑ لیا ہو، اسے تو وہی تھام سکتا ہے جس نے اپنے بدن کو حضور کی زیارت کر کے، حضور کے کلمے کی تصدیق کر کے پاک کر دیا ہو، صرف وہی دیکھ سکتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غصے اور جلال میں تھے، غضبناک حالت میں تھے، بہنوئی کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ درمیان میں بہن آ گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو بھی مار دیا، وہ بھی گر پڑی، خون نکلنے لگ گیا، اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے عمر
جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے نا، اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ اگر خطاب کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے اور تو ابو جہل کی چوکی داری کرتا ہے، اس کے گھر کی ملازمت کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، تو خطاب کا خون میری رگوں میں بھی دوڑتا ہے۔ میں نے جب ایک مرتبہ حضور کی زیارت کر کے ان کے دین کو قبول کر لیا ہے، تو ابو جہل کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے اپنی بہن کے جلال کو دیکھا نا، تو کہنے لگی مجھے بھی لے چلو، اس دامن پر، اس در پر مجھے بھی لے چلو، کہ صرف کلمہ پڑھنے پر جس پر جان وارنے کو تو تیار ہو جائے، میں بھی دیکھوں نا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح ہاتھ میں تلوار لیے نکلتے ہیں حضور کے راستے کی طرف۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دار ارقم میں تھے۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت اسلام کا ابتدائی دور تھا، افرادی اعتبار سے بھی کمزور، ہر اعتبار سے اسلام کمزور تھا، کھلم کھلا دعوت نہیں دے سکتے تھے، حرم میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کعبے میں کھڑے ہو کر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، حضور موجود تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم کی طرف چل دیتے ہیں۔ دروازے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں۔ اور جب فاروق اعظم کو دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ تلوار ہاتھ میں لیے اور آ رہے ہیں، تو وہیں روک دیا اور کہا اے عمر، اگرچہ ہم اس وقت کمزور ہیں، اگرچہ ہم کعبۃ اللہ میں جا کر علی الاعلان اپنی دین کی دعوت نہیں چلا سکتے، لیکن بارگاہ رسالت کے بھی کچھ آداب ہیں۔ جس حالت میں تو جا رہا ہے نا، اگر تیری نیت خراب ہے تو یہ تلوار جو تو لے کر آیا ہے نا، اسی تلوار سے تیری گردن میں اڑا دوں گا۔ جب اپنے چچا کا یہ مکالمہ حضور نے اندر سنا تو پوچھا چچا کون ہے؟ کہا عمر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا تھا کہ عمر آ رہا ہے، لیکن نیت تبدیل ہو چکی ہے، پہلے ارادہ سر لینے کا تھا، اب دینے آ رہا ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے کہا آنے دو، بیگانہ نہیں، عمر اس وقت اپنا بن کر آ رہا ہے، بیگانہ نہیں، عمر اس وقت اپنا بن کر آ رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں خیریت عمر، کیسے آنا ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول گھر سے نکلا تھا، نیت تھی محمد کا سر لینا ہے، یہاں تک پہنچا، نیت بدل گئی، اب محمد کو سر دینا ہے، اب محمد کو سر دینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے، نماز کا وقت ہوا، حضور نماز کی تیاری کرنے لگے۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا اللہ کے رسول نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہاں یہیں پڑھیں گے؟ کہ بھئی یہاں کیوں پڑھیں گے؟ کیا ہمارا دین برحق نہیں؟ کیا آپ سچے رسول نہیں؟ کیا ہمارا دین آسمانی نہیں؟ کیا آپ پر نازل ہونے والی کتاب حق نہیں؟ کہا بس سب کچھ حق ہے، سب کچھ سچ ہے۔ کہا جب سب کچھ حق ہے، سب کچھ سچ ہے، اور عمر اسلام لے آئے اور مسلمان ابھی بھی دار ارقم میں چھپ کر نماز پڑھیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ نماز ہوگی تو کعبے کے صحن کے اندر ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور کعبے کی طرف چل دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لایا، اور اسلام کے لانے کے بعد جو اسلام کو تقویت ملی اس کا کوئی اور حساب نہیں۔ تو یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔
جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب میں وہ صلاحیتیں پوشیدہ ہیں کہ عمر ابن خطاب نبی ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ رب العزت نے حق کو عمر کی زبان اور عمر کے دل پر نقش کر دیا ہے۔ عمر کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی حق ہیں، جو دل میں سوچتا ہے وہ بھی حق ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج حضور کے پاس بیٹھی ہیں، نان نفقے میں زیادتی کا مطالبہ کر رہی ہیں، بات چیت چل رہی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھتے کون؟ باہر سے آواز آتی ہے عمر۔ تمام کی تمام ازواج فوراً سے اٹھتی ہیں اور سیدھا پردے میں چلی جاتی ہیں، سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، آواز بات چیت بند۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اندر آتے ہیں، اندر آ کر ان ازواج سے پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، ان کے سامنے تو آپ بڑی بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں اور میں آیا تو آپ کی آوازیں ہی بند ہو گئیں، سب کچھ ختم، اٹھ کر چلی گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، تو وہ انسان ہے جس راستے سے تو گزرتا ہے نا، شیطان کو مجال نہیں اس راستے سے گزر سکے، یہ کہاں تیرے آگے بیٹھ سکتی ہے؟ شیطان اس راستے سے نہیں گزر سکتا۔ تو میرے مسلمان دوستو، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ رب العزت نے حق بات کو عمر کی زبان اور دل پر نقش کر دیا ہے، یہی وجہ تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس زمین پر کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بات پر رائے اور مشورہ دیتے تو اللہ رب العزت آسمان سے وحی بنا کر قرآن مجید کی آیت بنا کر نازل کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ سارے لوگ یہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھیں۔ اس وقت تک مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل کا حکم نہیں تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب اپنی اس خواہش کا اظہار حضور کے سامنے کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، میرا بھی دل چاہتا ہے، لیکن آپ کی یہ بات قانون کی حیثیت تب اختیار کرے گی دین اسلام کے اندر جب اللہ کی پارلیمنٹ سے اس کی منظوری آئے گی۔ جب وہاں سے منظوری آئے گی تو آپ کی یہ بات قانونی حیثیت اختیار کر جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، تھوڑی ہی دیر گزری، اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے پیغمبر مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیجیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت بنا کر حکم نازل کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ازواج مطہرات جب گھر سے نکلیں تو پردے میں نکلیں،
اپنے چہروں کو چھپا کر نکلیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا دل بھی یہی چاہتا ہے، لیکن اے عمر تیرا یہ جملہ قانون تب بنے گا جب رب کی پارلیمنٹ سے یہ قانون پاس ہو کر نازل ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اوڑھنی اوڑھ کر نکلیں، چہرہ چھپا کر نکلیں، پردہ کر کر نکلیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ پردے کا جو حکم نازل ہوا نا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہت پر اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ اور صرف یہی نہیں، غزوہ بدر کے موقع پر جو بدر کے قیدی قید ہو کر آئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ان بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یا ویسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ باقی سب نے مشورہ دیا چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی یہی تھا کہ چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول جو آپ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے، جس نے مسلمانوں کا خون بہایا ہو، جن لوگوں نے مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں کو لوٹا ہو، ان کو چھوڑ دینا مناسب نہیں، ان کے سروں کو تن سے جدا کر دینا مناسب ہے، قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی اصحاب کے مشورے پر اسیران بدر کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض، نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اس کے پاس کوئی قیدی بن کر آئے، اس کے مقابلے میں اور فدیے لے کر چھوڑ دینا، وبرنا اسے قتل کر دینا چاہیے تھا۔ جو بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت بنا کر نازل کر دی۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں کسی معاملے میں لین دین ہو گیا، اور معاملہ اتنا خراب ہوا کہ اس یہودی نے کہا کہ چلو بھائی ہمارا فیصلہ آپ کا نبی کرے گا، چلو لے چلتے ہیں اس فیصلے کو آپ کے نبی کی عدالت میں۔ فیصلہ لے کر دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں آ گئے۔ منافق اپنے آپ کو اوپر سے جو مسلمان کہے، اندر سے مسلمان نہ، اسے منافق کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب مقدمہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہان منگوائے تو گواہان یہودی کے اچھے تھے، سچے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ بابا یہ حق پر ہے، فیصلہ اس کے حق میں ہے، لہٰذا اس کی چیز اس کے حوالے کر دی جائے۔ یہ فیصلہ کر کے یہ دونوں وہاں سے نکلے تو اس منافق کے دل میں آیا، سیدنا فاروق اعظم تو کافروں کے بہت بڑے سخت ہیں، اس مقدمے کو وہاں لے کر جاتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے اس سختی کی وجہ سے یہ میرے حق میں واپس آ جائے کہ میں تو مسلمان ہوں۔ یہودی سے کہنے لگا بھائی ایک مرتبہ مقدمہ فاروق اعظم کی عدالت میں بھی لے کر جاتے ہیں، کہ بھائی آپ کے نبی نے جب مسئلہ حل کر دیا تو فاروق اعظم کون ہوتے؟ بابا نہیں، ان کی عدالت میں فیصلہ جائے گا تو پھر مانوں گا میں۔ مقدمہ لے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں آ گئے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے کا مقصد پوچھا، وہ کیوں آئے؟ تو یہودی نے بتایا اس طرح میرے اس کے درمیان میں لین دین کا معاملہ تھا، اور ہم یہ مقدمہ لے کر آپ کے نبی کی عدالت میں گئے تھے، وہاں جا کر آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ آپ کا مسلمان دوست جو ہے نا اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ اور کہا بھی فاروق اعظم کی عدالت میں چلتے تو ہم یہاں آ گئے۔
سیدنا فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا ہاں بھائی یہی بات ہے؟ اس نے کہا بھائی ہاں یہی بات ہے، حضور نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن میں نے کہا آپ کی عدالت سے ہی فیصلہ ہو جائے۔ اچھا چلو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے اور اندر سے اپنی تلوار لے کر آئے اور تلوار لا کر اس منافق سے کہا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا نا تو اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں عمر کی تلوار کرتی ہے، اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، اس منافق کے سر تن سے جدا کر دیا۔ جب یہ بات ان منافقین کے باقی گروہ تک پہنچی تو ان منافقین نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شور شرابہ شروع کر دیا کہ بھئی سیدنا فاروق اعظم نے تو ایک کلمہ گو مسلمان کو مار دیا ایک یہودی کی خاطر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم کو بلوایا اور بلا کر کہا کہ بھئی آپ نے انہیں قتل کیا ہے؟ کہا بھئی ہاں۔ کس وجہ سے؟ کہا اس وجہ سے کہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا تھا اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا تھا، تو جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں عمر کی تلوار کرتی ہے۔ یہ فیصلہ میرا ابھی بھی تھا، آئندہ بھی رہے گا، اس فیصلے سے پیچھے میں نہیں ہٹ سکتا۔ تو منافقین نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی کہ بھئی جو منافق رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا اس منافق کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کے سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں اور بیت المقدس کے فاتح ہیں۔ وہ بیت المقدس جسے آج 56 اسلامی ممالک باوجود ایٹمی طاقتیں ہونے کے آزاد نہیں کر سکتی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بدن پر 17 پیوند لگے کرتے کو پہن کر تنے تنہا بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن 1 محرم الحرام ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، ہمارے اوپر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے خلفاء کی زندگیوں کو پڑھ کر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بن جائیں، اور جو کوئی بھی ہمارے خلفاء کی، ہمارے صحابہ کی، ہمارے انبیاء کی ناموس میں گستاخیاں کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان گستاخوں کو اپنی طاقت کے ذریعے سے کیفر کردار تک پہنچائیں۔